پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 45 پہ غور کرے تھے۔ اس میں ہم دو باتیں دیکھے تھے۔ پہلی بات تھی یوسف اپنے آپ کو ان کے بھائیوں پہ ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری بات تھی یوسف اپنے گھرانے کو مصر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ دو باتوں پہ ہم غور کر کے باب 45 کو ختم کریں۔ اب باب 46 پہ غور کریں گے۔ پیارے دوست، یعقوب شاید یہ سوچے ہوں گے کہ انہوں مصر کو چند سالوں کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ قبول کرے۔ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو تاکید کرا تھا کہ مصر کے باہر رہنا، مگر انہوں مصر میں داخل ہو کے بڑی مصیبت میں آ گئے تھے، اور خدا اسحاق کو بھی وچ بولا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یعقوب مصر کو جانا یا نہیں؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعقوب کو اور تھوڑے ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی، تھوڑا سا ہمت ان کو آنا تھا۔ یعقوب کو خدا کی طرف سے اجازت کی ضرورت تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمت اور حوصلہ لوگوں کے باتوں سے نہیں بڑھتا، بلکہ خدا کے کلام کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پہلی چیز جو ہم باب 46 میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعقوب اور ان کا سارا گھرانہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرشبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کو ایک زبردست چیز دکھائی دیں گی۔ یعقوب جو ہیں اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانے۔ پیارے بھائی بہن، جب یعقوب پہلی دفعہ کنعان کے زمین کو چھوڑے ہاران کے طرف روانہ ہونے کے لیے، تو انہوں بیتول میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یعقوب کی نظر خدا پہ تھی؟ نہیں میرے دوست، انہوں یہ سوچتے تھے کہ انہوں خدا سے دور بھاگے ہیں۔ انہوں خدا کے خیالوں کو اپنے زندگی میں نہیں لے رہے تھے، نہ خدا کی نیک ہدایت اپنے زندگی میں چاہ رہے تھے۔ اگر ہم واقعی میں غور کرنے کو نکلیں گے تو ان میں اور حضرت ابراہیم کے خادم میں کتنا فرق ہے۔ ابراہیم کا خادم بغیر خدا کے نیک ہدایت کے ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہا تھا، مگر یعقوب نہیں سمجھے کہ ان کے زندگی میں خدا کی ضرورت ہے۔ مگر یہ بات کو جاننے کے لیے کہ ان کے زندگی کے ایک ایک قدم کے لیے ان کو خدا کی ضرورت ہے، کافی وقت لگا۔ پیارے دوست، کتنے ایسے مسیح بھائی اور بہن ہیں جو سارا ہفتہ اپنے کاموں کے درمیان خدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے کاموں میں خدا کی نیک ہدایت لیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگاں اپنے خود کے فیصلے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اتوار کے روز عبادت خانے میں آتے ہیں اور اپنے آپ میں یہ سمجھنے کو لگتے ہیں کہ بہت مذہبی ہیں اور خدا کی مرضی میں چلنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ان لوگاں یہ سمجھتے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ان لوگاں سنڈے اسکول میں پڑھانا اور ہر اتوار عبادت خانے کو آنا خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اتوار کے رات کو خدا حافظ کرتے ہیں، اور ہفتے کے سارے دن خدا کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتے۔ تو دوست، یعقوب اپنی زندگی کا کافی وقت خدا کو نہیں دیکھ رہے تھے، مگر اب جیسا انہوں بیرشبا کو آتے ہیں تو اپنے باپ کے خدا کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ تو اب جو ہے خدا اپنا فضل ان پہ ڈالیں گا اور اپنے آپ کو ان پہ ظاہر کریں گا۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ تو دوست، یا خدا یعقوب سے وعدہ کرتا ہے کہ مصر میں ان کو ایک بڑی قوم بنائے گا، یعنی کہ ان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم مصر میں بنے گی۔
اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ کیا خدا یہ کام کرا کیا؟ اس کا جواب ہم کو اس کے بعد کے کتاب میں ملے گا، یعنی کہ خروج کے کتاب میں ملے گا۔ باب 1 اور آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیرت تعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئے، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تو ہم دیکھیں گے تو واقعی میں اسرائیل کی تعداد مصر میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب پیارے دوست، اس کو ہم کیسا سمجھا سکتے ہیں؟ خدا جو ہے اپنے وعدے کو جو انہیں یعقوب کو دیا وہ پوری کرا۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا، اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیرشبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھی۔ پیارے دوست، فرعون آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گاڑیاں مصر سے بھیجا تھا یعقوب اور ان کے گھرانے کو مصر میں لانے کے لیے، اور یہاں یعقوب ایک گاڑی میں چڑھ گئے اور مصر کے طرف نکل گئے۔ اگر ہم یوسف کے زندگی میں دیکھیں گے تو یوسف کی زندگی 3 زمین کے حصوں میں بٹی جا سکتی ہے: حران کی زمین، کنعان کی زمین اور مصر کی زمین۔ یہ صرف 3 زمینی نہیں ہیں، بلکہ اس میں 3 روحانی باتیں بھی ہیں۔ یعقوب جو ہیں جب اپنا گھر چھوڑے تو ان کے پاس صرف ایک عصا تھا، اور انہوں جب حران کے زمین پہ آئے تو انہوں خدا کے بندے تھے جو اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے سے زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد انہوں حران سے نکلے تو اپنے سسرے سے ڈر کے بھاگ رہے تھے، اور اپنے بھائی عیسو سے بھی ملاقات کرنے کے لیے ڈر رہے تھے۔ پھر جب انہوں کنعان میں آئے تو یعقوب خدا کے ساتھ کشتی لڑے، اور انہوں خدا کے وہ آدمی ہیں جو اپنی طاقت سے لڑ رہے تھے، اور اب انہوں مصر جا رہے ہیں۔ انہوں یہاں اپنے طاقت سے نہیں چل رہے، اور اب ان کو کسی کے بھی ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت انہوں ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یعقوب یہاں وہ آدمی بنے جیسا خدا چاہتا تھا کہ انہوں بنے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے قسم کا آدمی صرف خدا بنا سکتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ یعقوب کی زندگی حران میں یہ بتاتی ہے کہ انہوں وہ خدا کے آدمی ہیں جو اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے میں زندگی گزارے۔ یعقوب کی زندگی کنعان میں یہ بتاتی ہے کہ انہوں خدا کے وہ آدمی ہیں جو خدا سے اپنی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ یعقوب کی زندگی مصر میں یہ بتاتی ہے کہ انہوں خدا کے وہ آدمی ہیں جو ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پیارے بھائی اور بہن، یہ چیز میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے میں بھی ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے زندگی میں کہ ہمارا تعلق خدا کے خوشخبری سے ہوا، یعنی کہ خدا کے کلام میں، اور ہم خدا کے طرف رجوع ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے زندگی میں ایسے دن آئے کہ ہم یہ سوچنے کو لگے کہ اب ہم ہماری زندگی اپنے طاقت سے چلا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی قسم کی زندگی ہم کئی سالہ گزارے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایسا بھی وقت ہمارے زندگی میں آیا کہ ہم فضل میں بڑھنے لگے اور یسوع مسیح کے حکمت میں بڑھنے لگے، اور ہمارا ایک ایک قدم ایمان کے ساتھ پڑ رہا تھا، بلکہ ہم ایک ایک قدم ایمان کے ساتھ ڈال رہے تھے۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کے کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں، غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ تو پیارے دوست، خواہت کے وجہ سے یعقوب کو ہر ایک کو لے کے جانا پڑا، یعنی کہ ان کے بیٹے اور ان کے پوتے پوتیوں کو۔
اتنا نہیں بلکہ ان کے سارے بھیڑ بکریوں کو بھی ان کے ساتھ لے کے جانا پڑا۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 8 میں دیکھیں گے، یعنی کہ آیت 8 سے آیت 25 تک پڑھیں گے تو ہم کو یعقوب کی نسل ملیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 26 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، یعقوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے۔ تو یعقوب کے ساتھ جو ان کا سارا گھرانہ آیا وہ 66 تھے، اور باقی کے یعنی کہ یوسف اور ان کا گھرانہ پہلے سے مصر میں تھے۔ آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یعقوب کے جو سارے جانا مصر میں تھے وہ 70 تھے۔ اگر ہم واقعی میں غور کریں گے تو یعقوب کے ہر ایک بیٹے کی اور ان کے نسل کا نام درج کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے نامہ خدا کے کلام میں کئی کو دیے گئے؟ کیا خدا کے پاس اور کچھ خاص چیز بولنے کے لیے نہیں ہے کیا؟ میرے دوست، یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز خاص نہیں ہے، اور یعقوب کو یہ نسل یسوع مسیح کے ساتھ جڑتی ہے، اور ان میں سے تھوڑے نامہ ہم کو متی کے انجیل کے پہلے باب میں ملیں گے، جو نیا عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم چند نامہ لوقا کے انجیل میں بھی دیکھیں گے۔ یہ سارے نامہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں یسوع مسیح کے تعلق سے۔ ایک وجہ ہے جو نامہ دیے گئے ہیں، اور وہ ہمارے ذاتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ پیارے دوست، کیا آپ برے کی کتاب حیات کے بارے میں سنے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا نام برے کے کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے کیا؟ جیسا آپ آدم کے نسل سے ہیں ویسا آپ یسوع مسیح کے نسل سے جڑتے ہیں، یعنی کہ پیدائش کے ذریعے سے۔ مگر برے کے کتاب حیات میں آپ کا نام اس وقت لکھا جاتا ہے جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور نئے سرے سے آپ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور آپ کا نام برے کے کتاب حیات میں درج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا نام برے کے کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اب ہم آیت 28 پڑھیں گے۔ اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا رستہ دکھائے، اور وہ جشن کے علاقے میں آئے۔ تو دوست، یعقوب اور ان کا سارا گھرانہ مصر میں داخل ہوتا ہے۔ جو زمین پہ یعقوب آنا نہیں چاہتے تھے، خدا کے ہدایت سے اور خدا کی مرضی سے مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ یعقوب اور ان کا سارا گھرانہ مصر کے طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے یعقوب کا اور یوسف کا میل ملاپ ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 29 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا، اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا، اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تو یہاں یوسف اپنے باپ سے کئی سالوں کے بعد ملتے ہیں اور گلے لگتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ یوسف یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے، اور اتنے سالوں کے بعد ملنا، خاص طور سے یوسف کے بارے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ جانور ان کو پھاڑ کے کھا گیا ہے، ایک زبردست بات تھی۔ اتنے سالوں کی دوری اور ایک دم سے ملاقات ہونا، کیا آپ نہیں سمجھتے خدا کا کام ہے؟ یوسف کے بھائیاں ان کو اپنے باپ سے بہت ہی دور کر دیے تھے، اتنا دور کہ ملاقات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو پھر کام کرتا ہے۔ حالانکہ یوسف کے بھائیاں ان کو اپنے باپ سے جدا کر دیے تھے، مگر خدا
ان کو پھر سے ملا دیا۔ آپ سوچ سکتے کہ یعقوب اور یوسف گلے مل رہے تھے تو اپنے آپ میں کیسا محسوس کرے ہوں گے۔ یہ بات کے لیے اگر ہم خدا کی حمد و ثنا لاکھوں برس بھی کریں گے تو کمی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی حمد و ثنا کریں گے تو بھی کم ہے۔ آیت 30 پڑھیں گے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ پیارے دوست، آپ سوچ سکتے کہ یعقوب کو بڈھتی وقت کتنی نئی خوشی ہوئی ہوگی اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کے لیے۔ یعقوب یہ عمر کو پہنچ گئے تھے کہ انہوں قریب مرنے پہ تھے۔ یہ سفر میں ان کو کافی مشکل ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان کی عمر سفر کرنے کی عمر نہیں تھی، مگر خدا ان کے ساتھ تھا اور ان کو سنبھالا۔ آگے چل کے ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خدا ان کو اور چند سال جینے دیا تاکہ انہوں اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ گزارے ویسا۔ اب ہم آیت 31 سے 34 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کے کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں، کیونکہ برابر چوپاؤں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں، تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپایوں سے نفرت ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کا کلام چرواہوں کے بارے میں کافی بات کر رہا ہے۔ یہ لوگاں چرواہے تھے جو اپنے بھیڑوں کو چراتے تھے اور ان کا خیال کرتے تھے، اور جب بھی اسرائیلیاں یہ کام کرتے ہیں، کئی لوگاں اسرائیل کے زمین پہ چرواہوں کا کام کرتے ہیں۔ چرواہا جو لفظ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا ہیں جو اپنے بھیڑوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے ہیں۔ انہوں سب سے بڑے چرواہے ہیں جو اپنی بھیڑوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور انہوں وہ چرواہا ہیں جو پھر سے آنے والے ہیں زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ تو پیارے دوست، یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا بولتے ہیں، وہ چرواہا جس کے پاس آنے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک زبردست بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یعقوب کا سارا گھرانہ مصر میں بس جاتا ہے، بلکہ مصر کے سب سے بہترین زمین جشن پہ، اور کئی سالہ یعقوب کا خاندان مصر میں بسا ہوا رہیں گا۔ یوسف کے موت کے بعد ان لوگاں مصر میں غلامی کریں گے، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ خدا وہاں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گا۔ اسرائیلیاں مصر میں ایک بہت بڑی قوم بنیں گے، اور اس کے بعد جب ان کی غلامی کی پکار خدا کے کانوں میں پہنچیں گی تو خدا حضرت موسیٰ کو بھیجیں گا ان کو مصر کے غلامی سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ پیارے دوست، یہ سارے باتاں ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں گے جو بائبل شریف کی دوسری کتاب ہے، مگر میرے بھائی، ہم یوسف کے محبت کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر یوسف اپنے پچھلے زندگی کے بارے میں سوچتے اور وہ سارے باتوں کو اپنے دل و دماغ میں لاتے تھے جو ان کے بھائیاں ان کے ساتھ کرے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں برابر اپنے بھائیوں سے بدلہ لیتے تھے۔ یوسف وہ سارے باتوں کو بھول کے اپنی نظر خدا کے طرف لگائے اور ان کے بھائیوں کے سامنے یہ بھی ثابت کرے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ خدا کے طرف سے ہے۔ پیارے دوست، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگاں یہ بات ہمارے دل و دماغ میں لا سکتے ہیں؟ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے بدسلوکی کرے گا تو ہم ہمارے دل میں اس کو کوسنے لگیں گے، مگر میرے دوست، خدا چاہتا ہے کہ
कि हम बदसलूकी के एवज में नेक काम हमारे भाई या बहन के लिए करना।